الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اغثنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی جو لاریب کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے بارہا نماز قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 360 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کریم نے نماز کو قائم کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جو علم کی روشنی سے آشنا نہیں، وہ کہتے ہیں قائم کرنے کا حکم ہے، یعنی ایک بار اگر نماز پڑھ لی وہ قائم ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہاں یہ اقیمو، یہ قائم مقام پڑھنے کے ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو نماز والا جو یہ عظیم تحفہ ہے، اللہ کریم نے ساتوں آسمان پار بلا کر، اپنے قرب میں بلا کر یہ نماز والا تحفہ عطا فرمایا، یہ گفٹ عطا فرمایا۔ باقی جتنی بھی شریعت ہے، جتنے بھی احکام ہے، اللہ کریم نے جبرائیل امین کے ذریعے آسمانوں سے زمین پر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں بھیجے۔ جب ضرورت پڑی، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں جبرائیل امین احکامات لے کر آتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قصوں کا ذکر ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام آپ کا قصہ مبارک، حضرت یونس علیہ السلام آپ کا یہ قصہ مبارک، بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے نمبر پہ احکام کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے احکامات سکھائے، اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ان احکامات پر خود بھی عمل کیا اور صحابہ سے بھی عمل کروایا۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن میں توحید کا ذکر ہے، جیسے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ لیکن نماز، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں متعدد بار ہوا، لیکن جتنی شریعت ہے وہ زمین پر جبرائیل امین حکم لے کر آئے۔ محبوب کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی صحابی حاضر ہو کے کوئی سوال دریافت کرتا، پوچھتا، محبوب کریم علیہ السلام اگر خاموشی اختیار فرماتے تو جبرائیل امین حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کا اس بارے میں یہ حکم ہے، جیسا کہ 5ویں پارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ والا وہ واقعہ کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ کسی بات پہ جو پانی تھا، کھیتوں کو پانی لگانے والی بات پر تنازع ہو گیا، حضرت عمر پاک نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ وہ قصاص کا لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے قصاص کا یہ معاملہ اٹھایا، انہوں نے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے 5ویں پارے میں پورا رکوع نازل فرمایا کہ محبوب عمر نے جو بھی کیا ہے وہ مجھے بھی بڑا پسند آیا، مجھے بھی بڑا اچھا لگا ہے۔ اب جیسے جیسے احکام کی ضرورت پڑتی اللہ ویسے ویسے نازل فرماتے، لیکن نماز کی جب باری آئی تو اللہ کریم نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو آسمانوں پر دعوت دی، آسمانوں پر بلایا، بلکہ 7 آسمان عبور کروائے، پار کروائے۔ جبرائیل نے بھی ہاتھ جوڑے کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر یہ اللہ کریم نے عظیم گفٹ عطا فرمایا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ میرا معراج والا سفر شروع ہوا، یہ مسلم شریف میں تحریر ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے،
ابھی میرے سامنے جو کھلی بھی ہے، کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سفر کیا نا تو یہ ہجرت کے 1 سال پہلے کی بات ہے، اور بعض نے لکھا یہ ہجرت کے امام نے لکھا کہ یہ ہجرت کے 16 ماہ پہلے کی بات ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے پھولوں کا ہار پکڑا ہوا ہے، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور یہ لکھا ہوا حضرت انس کہتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کو روایت فرمایا، اس میں یہ تحریر ہے کہ آپ نے آسمان کی جو منزلیں ہیں نا، آسمان جو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس میں انبیاء کے قیام کا تعین نہیں فرمایا کہ کون سے آسمان پر کون تھے۔ آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، لیکن پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب کا انتظار فرما رہے ہیں، میرے محبوب کا استقبال کر رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے، تیسرے آسمان پر حضرت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تیسرے آسمان پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرما رہے ہیں، آپ نے میرے محبوب کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے استقبال کیسے کیا؟ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا میرے صالح بیٹے، سعادت مند بیٹے، یہ کہہ کر آپ نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ اور حضرت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ ہستی کون ہے؟ میرے محبوب نے اس لیے پوچھا کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا۔ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، 6ٹھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 7 آسمان عبور کیے، 7 آسمان سے پھر اوپر سدرۃ المنتہا، دنیا کائنات کا بارڈر، وہاں پہنچے، حضرت جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں سوئی کے ایک نکے کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب ہی جانتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک ان کو 7ویں آسمان سے عبور، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے، وہ سدرۃ المنتہا جبرائیل کا سٹیج ہے، اس کا مقام ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا، ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب قریب ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کریم نے یہ بات کہی السلام علیکہ کہا، کیا میرے نبی آپ پر، تجھ پر سلام ہو، کم نہیں کہا جس میں سب شامل ہو، علیکہ کہا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات، یہ اللہ کو یہی ادائیں بڑی پسند آئی۔ عاشق اپنے مزاج میں کچھ یوں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کریم نے کہا اے میرے پیارے محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا الہ العالمین میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے، جو تیری شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک۔ آگے جب پیارے محبوب نے فرمایا میں تمام قولی فعلی عبادتیں
مولا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ اب اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں عاجزی کرنا، وہ غرور کا مالک ہے۔ اللہ خوش ہوئے، اللہ خوش ہو کر آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر میرا سلام ہو۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے اپنی امت کو نہیں بھولے، گناہگار امت کو، سیاہکار امت کو آپ نے خود شامل کر لیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کریم نے یہ کلام فرمایا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا، کہ مولا کائنات تیرا ہم سب پر سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور مولا کریم تیرا نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ پہلے سب کا ذکر کیا، پھر نیک بندوں کا ذکر کیا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بندوں میں سے نیک کو نکال دیا۔ پیارے محبوب وہاں بھی نہیں بھیجے، مولا اللہ نے صرف محبوب پر سلام بھیجا، لیکن پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو شامل کر دیا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر عرض کی مولا کریم ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا حکم فرمایا، کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا الہ العالمین، آپ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا صفی اللہ بنا کر، حضرت نوح آپ کو بھیجا نجیح اللہ بنا کر، حضرت عیسیٰ پاک کو روح اللہ بنا کر، کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ نبی ہیں، آخر الزمان نبی۔ جب کوئی بھی نبی آیا نا، نبی جیسے کوئی بھی سرکاری اگر دفاتر ہوں تو وہاں ایک افسر آئے تو اس کے نام کی ایک تختی لگ جاتی ہے، پھر اس کا اگر ٹرانسفر ہو جائے تو پھر دوسرے کی وہ لگ جاتی ہے نام کی پٹی، ایک تختی لگا دیتے ہیں کہ فلاں افسر یہاں سے چلا گیا۔ حضرت آدم آئے، ان کی وہ لگ گئی، تختی لگ گئی۔ حضرت آدم کے بعد جیسے جیسے انبیاء 1.25 لاکھ کے قریب یکم و پیش انبیاء آتے رہے، سب کی وہ تختی لگتی رہی، سب کی وہ تختی لگتی رہی، یہ انبیاء ہیں۔ لیکن جب آپ کے اور میرے پیارے محبوب کی آئی تو پھر وہ قیامت تک اور قیامت کی صبح، قیامت کے بعد تک کی تختی لگی۔ اب کوئی بھی آئے گا نہیں جو اس تختی کو اتارے، اس تختی کو ختم کرے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا عرض کی مولا کریم آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک کو ایک لقب ملا، مولا کریم میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ کُلِّ، اے محبوب میں نے سب کو جو کچھ دیا وہ میری منشا ہے، میری چاہت ہے، پر محبوب تیرے لیے جو میں نے چن لیا وہ سب کو ایسا میں نے عطا کچھ نہیں کیا۔ مولا کیا؟ فرمایا میں نے تجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے، سب سے زیادہ میں نے تجھے قرب عطا فرمایا ہے، اپنا اللہ کا قرب۔ یہ اللہ کا اتنا قرب ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ پاک نے جو حرف اپنے نام کے لیے چنے ایسے ہی حرف پیارے محبوب کے نام کے لیے چنے۔ اللہ کے 4 حرف ہیں اور وہ 4 نقطے کے بغیر ہیں، کیونکہ جس حرف کے اوپر نقطہ ہو وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے جو حرف چنے ان حرفوں کے اوپر نقطہ نہیں، اور اسی طرح وہ 4 ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد کے حرف بھی 4 ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد کے حرف بھی 4 ہیں، الف ہا میم دال۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 حرف، احمد کے 4 حرف ملائیں تو ٹوٹل 12 بنتے ہیں۔ یہ کیسی مناسبت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ جو کلمہ توحید ہے اس کے بھی الفاظ جمع کیے جائیں، حرف جمع کیے جائیں تو وہ بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی جمع کیا جائے تو وہ بھی 12 ہے۔ اور یہ خدا ہے، خدا نام، یہ کسی فارسی دان نے خدا کا ایک تعریف کی، خدا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، وہ پیدا کرنے والا ہو، تو اس وجہ سے یہ خدا خا کے اوپر نقطہ آ گیا، تو وہ فارسی میں ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے اپنا نام اللہ ہی بیان کیا، فرمایا اللہ ذاتی الواجب الوجود، قرآن میں فرمایا
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا کہیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے. اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ حاضری دی تو اللہ کریم نے تحفہ گفٹ عنایت فرمایا، اور وہ تھا نماز. اور کتنی نمازیں بخاری شریف میں ہے؟ فرمایا کہ 50 نمازیں. اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور آپ ان 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے کہا اللہ کی طرف سے کیا ملا، کیا گفٹ ملا آپ کو؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو 50 نمازیں ملی ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے حضور ہاتھ باندھ کے میری امت کو 2 ملی تھی وہ نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھیں گی؟ یہ میرا ایمان اور وجدان ہے. کائنات کا یہ عقیدہ ہے ہمارا، کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہل نہیں سکتا. حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے خود ہی حکم فرمایا ہوگا کہ میرے محبوب کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب کو میری طرف پھر بھیجو. جو عاشق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو ویسے بھی دیکھتا ہے، لیکن محبوب کو بار بار بلا رہا تھا. ادھر موسیٰ کی بھی عید ہو رہی تھی اور اللہ بھی محبوب کو دیکھنے کا مشتاق تھا. پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی حضور نہیں پڑھیں گی؟ پہلی امتوں کی 2 نماز، 2 صبح 2 شام. ان کو نماز ملی، اس میں بھی قیام اور سجدہ ہے، رکوع نہیں. ان کی نماز میں اذان نہیں، ان کی نماز میں قرات نہیں، کھڑے ہو تسبیحات کا ذکر ہے. قرآن نہیں ملا، ان میں حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ یاد نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں قرآن قرات ملی، ہمیں رکوع ملا، ہمیں سجدہ ملا، قیام ملا، اذان ملی. ان کو اذان نہیں تھی ان کے پاس، ہمیں اذان ملی. مسجد ملی، ان کے پاس مسجد نہیں تھی. 2 صبح پڑھتے 2 شام، 2 صبح اور 2 شام، اور وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. عرض کہ حضور جاؤ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. پیارے محبوب گئے. اللہ کریم نے 5 نمازیں چھوڑی. 45 بھی چھوڑ سکتے تھے، 5 نمازیں معاف کی. پھر واپس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جب آپ آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا جی میں اللہ نے 5 معاف فرما دی ہے، پر میں 45 نہیں پڑھیں گے، 45 نہیں پڑھیں گے، آپ پھر جائیں. حضرت محبوب کریم علیہ السلام پھر تشریف لے گئے. پھر 5 معاف، 40 رہ گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے پھر یہی عرض کی ہاتھ باندھ کے حضور 40 بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے. پیارے محبوب کریم علیہ السلام پھر گئے، 35 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ جوڑے، حضور یہ 35 نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی پھر پہنچے. اللہ کریم نے 5 پھر چھوڑی، 30 رہ گئی. 5 پھر چھوڑی، 25 رہ گئی. 5 پھر چھوڑی، 20 رہ گئی. ایسے کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ باندھ کے حضور آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، ہماری تو 2 نہیں پڑھتی تھی، یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ محبوب کریم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اب اللہ کی بارگاہ میں مجھے یہ جا کر کہتے ہوئے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے عرض کی حضور جائیں یہ 5 نمازیں یہ بھی چھڑوا لیں، نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت. محبوب کریم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ اب نہیں، اب مجھے عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اللہ کریم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کریم نے فرمایا محبوب وقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول. اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہمارے ہاں زبان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بات کو بدلا نہیں جاتا. آپ کی امت 5 پڑھے گی، 5 نمازیں پڑھے گی، میں آپ کی امت کو 50 کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا، 50 کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا.
اور پھر اگر کوئی باجماعت پڑھے، پہلی جو نبی تھے ان کی 2 نمازیں وہ بھی باجماعت نہیں، ہمیں تو باجماعت ملی، اگر باجماعت پڑھے تو پھر اللہ کریم باجماعت پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھے تو 27 کا ثواب، یہ ہمارے لیے ہے۔ اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جب یہ نماز آئی اور پھر مجھے وہاں سے واپس جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر میں آیا، اور پھر جبرائیل امین مجھے جنت میں لے گئے اور عجیب رنگوں میں، عجیب قسم کے رنگوں نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میں اس کو پہچان نہیں سکا۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ جنت میں موتیوں کے ہار ہیں اور جنت ریت کی طرح موتیوں سے بری ہوئی ہے اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اللہ کریم کو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے جنت کی بھی سیر کروائی، اور آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا۔ اب تو ہمارے نوجوان سر میں درد ہو تو نماز نہیں پڑھتے، جسم میں درد ہو نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری مائیں بہنیں، انہوں نے اپنے کسی کام کو کرنا ہو یا اپنے گھر جانا ہو، سسرال سے اپنے میکے جانا ہو تو وہ سارے کام جلدی سے کر لیتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری ہے پھر کل پہ ڈال دیتی ہیں، نہ کل آئے گی اور نہ نماز پڑھیں گی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے ابو بکر، جی آقا، فرمایا میرا جی کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو اپنی جگہ پہ کھڑا کروں اور میں جا کے ان بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، پھر مجھے بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے فرمایا میں ایسا نہیں کرتا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے اتنے سخت جملے، اور آپ نے جب اس نماز کو اللہ کی طرف سے تحفہ آپ کو ملا تو آپ نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ، پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ تو یہی ہے کہ انسان اگر محبوب سے پیار کرتا ہے تو پھر محبوب کے فرمان کو بھی مانے، محبوب کے فرمان کے مطابق نماز پڑھ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور حشر والے دن پیارے محبوب کریم علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔